یہ بھی یاد رکھو کہ نماز پڑھانا مقاصد میں سے ہے، یہ زوائد میں سے نہیں ہے، علم اور عمل کی پونجیوں میں سے۔ فَالْأَعْلَمُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، امام اعظم کی فقہ میں جو بڑا عالم ہوگا وہی نمازیں پڑھائے۔ اور امام بخاری نے بھی بخاری شریف میں امام اعظم کا اتباع کیا ہے، اور اس نے باب قائم کیا ہے کتاب الامامت میں، اہل العلم والفضل احق بالامام، حالانکہ یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، یہ بخاری کی شرطوں پر ہے، لیکن اس کے باوجود امام بخاری کہتے کہ اہل العلم والفضل احق بالامام۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے تھے، ابو داؤد میں فجر اتنی مؤخر کر دیتے تھے، ظننا ان الشمس قد طلعت، ہم ڈر جاتے تھے سورج نہ نکلا ہو۔ وکان ابو بکر اعلمنا، لیکن ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے، سورج نکلنا نہ نکلنا وہ زیادہ جانتے تھے۔ امالی میں ہے کہ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کو فقہ کی تدوین میں کہا کہ عالم کو نماز پڑھانے کے لیے کہنا اقرا اور احفظ کے ہوتے ہوئے یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ قرات فرض ہے اور اس کی ضرورت 2 رکعت میں ہے۔ تو امام اعظم نے کہا والعلم یحتاج الیہ فی سائر الصلاۃ، قرات کی ضرورت تو 2 رکعت میں ہے اور علم کی ضرورت نماز کے جز میں ہر جگہ ہے۔ اب قاری صاحب غریب نمازیں تو اچھی پڑھاتے ہیں، بہترین لہ ہے ان کے، لیکن اوپر سپر نہیں سمجھتے۔ اسے لگام دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ نمازوں میں جتنی بے اعتدالی پیدا ہوئی، ہاتھ ہلانا، آوازیں کسنا اور کھانسنا، گلے کنکاری، سب قراء سے پیدا ہوا ہے۔ یہ عجیب بات بتاؤ، کیونکہ قاری صاحب کو آواز کا خیال رکھنا ہے، اس نے ابھی پھر آیت اٹھانی ہے تو اس کو کیا پرواہ ہے کہ ہدایت میں لکھا ہوا ہے وَالتَّنَخْنُخُ بِلَا عُذْرٍ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے نماز ہوئی یا نہیں، اس نے آواز نکال لی۔ اور اب تو باقاعدہ قراء کی منڈی لگتی ہے اور میلہ لگتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا حسن قرات کا مقابلہ نہیں کرا، تو میں نے کہا نہیں، کیوں؟ کہنے لگے 4 لاکھ روپے فیس بنتا ہے، آپ کے یہاں 2.5 لاکھ کا کر دیں گے۔ میں نے کہا پتہ پہلے کر لو کہ گلنار بیگم اور میر خانم کو بلانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں۔ یا ڈمان اور نسل قاریان دو، ڈمان دی دپڑے ڈمان دی، بغیر دکڑے اور ڈول کے میراثی نکلے ہوئے، اب بالکل پکے فساق فجار، اور کرانے والے بھی اسی طرح کے وہی ہے۔ التجار هم الفجار۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے قرب قیامت میں قاری بڑھ جائیں گے، فقہا کم ہو جائیں گے۔ میں بڑا حیران تھا کہ خدایا قاری تو قرآن شریف اچھا پڑھتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، تجوید کا خیال رکھتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب میں نے قاری عبد الباسط کو دیکھا تو میں ڈر گیا بالکل، کیونکہ جس طریقے سے اس نے داڑھی مونچھے صاف کیے تھے، صفا صفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، سمشادولا جوڑ شو پٹائی تڑلی بس دلتا اور گرہ برے صفا۔ میں نے کہا لقد صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر سچوں کے سردار ہیں جنہوں نے کہا تھا یہ قراء بڑھیں گے تو فقہا کم ہو جائیں گے۔ اور پھر جب حدیث پر غور کیا تو حاصل یہ نکلا کہ
کہ پڑھیں گے تو ضرور لیکن سمجھنا نہیں چاہے گا. توبہ توبہ. میں کہتا ہوں اہل علم کو چاہیے کہ وہ فقہ کے مظاہرے کرے. قاری اس کو کہے کہ جس سے آپ پوچھے کہ قرآن مجید کے اندر سوشلزم کا رد کس جگہ ہے، کمیونزم کا رد کس جگہ ہے، جو آپ کو یہ آیت پڑھ کر سنائے. مفتی محمود نے علماء کی مجلس میں پوچھا کہ اگر ہمیں حکومت بنانے کا موقع ملے تو قومی اسمبلی کے کم از کم ممبران کتنے ہوں گے؟ مفتی محمود اپنے زمانے میں علم میں رساں عالم تھا، ثانی نہیں تھا ان کا کوئی. تو ایسے کمزور سا طالب علم بیٹا تھا، بیکار سا. اس نے کہا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. حضرت یکدم کہا ماشاءاللہ الحمدللہ، خوش ہو گئے بہت زیادہ کہ کم از کم ممبران 70 تو زیادہ تو جتنی ضرورت ہوگی وہ ہوگی. اور بڑے مقامات پر جب حضرت حاضر ہوتے اور جس عالم کو دیکھتے کہ اس فن میں ماہر ہے فوراً اس میں اس سے سوال کر لے، بڑے طریقے سے ذلیل کرنے کے لیے نہیں. فرماتے اس طرح مجھے ایک اشکال ہے، ایک قاعدہ ہے، کافی دنوں سے حل نہیں ہو رہا ہے، آپ میری مدد کر لیں اس میں. حضرت تشریف لا رہے تھے، ٹیکسی سے اترے، بالکل اس وقت اتنی زیادہ چہل پہل نہیں تھی، اور زمزم کا گین ہاتھ میں اور کپڑے اور کھجورے تھوڑی سی دوسرے ہاتھ میں، اور بنوری ٹاؤن کے گیٹ پر اترے. خود ہی پیسے نکال کے ٹیکسی والے کو دے دیا. تو طالب علم سامنے بیٹھے تھے، ایک طالب علم بھاگا بھاگا آیا، حضرت سے گین اور زمزم کا کین اور وہ کھجورے لے لی. عصر کی اذان ہو رہی تھی، مفتی صاحب سے بات چیت کر رہے تھے. تو مفتی صاحب نے کہا چپ شکنا بانگ وہی کہنا خبری شروع کری. تو اس طالب علم نے کہا حضرت اذان کے دوران چلنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو وہیں برانڈے میں بیٹھ گئے. اللہ اکبر. برانڈے میں ایک سیکنڈ نہیں لگا، وہیں بیٹھ گیا. کہا یہ ٹھیک بات ہے کہ اس وقت چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں. کتنے بحر بے قرار تھے اور کتنے قدردان تھے مسائل. بعد میں سب کچھ تقریباً یہی بانٹ دیا، گھر خالی ہاتھ جا رہے تھے. تو وہ طالب علم اچانک سامنے آیا تو حضرت نے کہا اوہو، جب میں آیا تو انہوں نے میرے ساتھ زمزم اور کھجورے اٹھائی اور کھجورے سب ختم ہو گئی. تو اس طالب علم نے کہا کہ وہ تھیلا جس میں کھجورے تھی وہ دے دے. کہا یہ لے دے. الحمدللہ وہ تھیلا اب بھی موجود ہے جو حضرت لے کے آئے حرم شریف سے.